بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھ انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جاتے ہیں، اس لیے انسان کو دکھوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو، اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس ایمان کے بعد سب سے قیمتی دولت اس کی بیوی ہے۔ بیوی کو عزت دینے والا شوہر بیوی کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسے عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ ایک نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتہ چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ خواہشات کا وزن جتنا کم ہوگا، انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا۔ دل کی الجھنیں نکال دے مولا، ہماری مشکلیں ٹال دے مولا۔ جہاں باتیں دل کو زخمی کرنے لگ جائیں، وہاں بات ختم کر دینی چاہیے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ فکر نہ کریں، سب بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ بے شک میرا اللہ بہترین کارساز ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ لوگوں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ ہوتی ہے۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں، وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ اگر بہترین جگہ ہوتی دنیا تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ اے انسان، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہ تیری اوقات میں رہ۔ دولت و رتبے ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگتا ہے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی زندگی بھی مذاق لگتی ہے، وقت خراب ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے۔ اگر وقت اچھا ہو، وقت خراب ہو، آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرو، کیونکہ وہی تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ آخر میں تمہارے ساتھ وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں تمہاری روح میں حسن نظر آتا رہا۔ جو ظاہری شکل و صورت سے خوش ہونے والے تھے، وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ جب زندگی ناچ نچاتی ہے تو رشتہ دار ڈی جے بن جاتے ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت
نصیب اور قسمت کبھی بھی نہیں خرید سکتے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، عورت کا مان ہوتا ہے ایک با کردار مرد۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں، وہ دوبارہ کبھی نہیں مل سکتے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ایک دن سب جیت کے بھی موت سے ہار جانا ہے۔ زبان وہ ہتھیار ہے جس کو انسان غصے میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں دراریں ڈال لیتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ڈرتے رہو، وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن کی تلاوت سے بجھی ہو۔ یا اللہ، ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا جنت الفردوس کی طرف جاتا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان کو برباد کر دینے والی 8 غلطیاں: بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا، اپنے گھر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا، بیکاری میں خوش رہنا، چپ کی چادر۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والے کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا، جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھن جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زباں ہو جاتا ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں، یہی سچ ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو،
تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں۔ سارا قصور ہمارا تھا۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا تھا، حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کراتا تھا، اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ ایسے خادم جو میسر تجھے بے دام کے تھے، ہم جو بیکار بھی تھے پھر بھی تیرے کام کے تھے۔ الجھنیں جتنی تھیں ساری ہی تیری یاد کی تھیں، اشک آنکھوں میں تھے جتنے بھی تیرے نام کے تھے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ جب سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آ رہیں اور ہم انہیں چپ چاپ اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور جائیداد کے کاغذ بیٹے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑنے پہ کوئی برہم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں کرتے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ منت میں بیٹا مانگتے تھے، بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے۔
دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ جن کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جائیں، انہیں فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، یہی سکون ہے۔ اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ بے شک توڑنے والے 1000 بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ رب سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ آمین کہتے جاؤ، اللہ تمہاری ہر پریشانی دور کرے، آمین۔ اپنی ماں کی آنکھوں کے تارے ہو تم، کسی سستی شخصیت کے لیے ٹوٹ مت جانا۔ آپ مجھے اتنا بدل دیں کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، اللہ جی، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، کیونکہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ اس شخص سے دور رہنا جو اونچے لہجے میں بات کرتا ہو، اپنے دکھ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ورنہ وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے، مت کرنا، آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا دکھ دوسروں کے سامنے بیان مت کرنا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو، ان کی تعبیر بے مثال ہوتی ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ
جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے صرف خامی دکھائی دے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ جتنا سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہے، مگر رمضان میں یہ ایسی برستی ہے جیسے خشک زمین پر بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔